نبی اور رسول کا منصب اللہ اب کسی کو نہیں دے گا۔ دیکھو، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہمارے نبی اس دنیا میں آ کر جانے سے پہلے ہی ان کو نبوت و رسالت سے سرفرازا گیا تھا۔ ہمارے نبی دنیا میں آ کر جانے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام کو نبی نہیں بنایا جا رہا، سمجھے، پہلے بن کے ہے۔ تو یہ جو منصب ہے اب اللہ کسی کو نہیں دے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے قریب بحیثیت امتی یا بحیثیت خلیفہ آنے کی وجہ سے ہمارے نبی کے آخری نبی ہونے میں ذرہ برابر فرق نہیں آئے گا۔ کیوں؟ ایک تو ان کو نبوت رسالت پہلے دی گئی، دوسرا وہ پیدا نہیں ہو رہے، سمجھے۔ اب اس تعریف کے لحاظ سے جتنے بھی شکوک و شبہات وہ سب ختم ہو جاتے ہیں۔ کیا شک ان کا؟ بھئی تم لوگ آخری نبی کس کو مانتے پوچھتے، سن رہے تو کیا بولیں گے؟ ہم لوگ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، بولتے نا۔ ہاں، پھر اور ایک سوال، تو آخری کے کیا معنی ہیں پوچھیں گے۔ آخری کے معنی آخری میں آنا بولتے، تو ایسا بولے تمہارے عقیدے کے لحاظ سے ایسا بولے حضرت عیسیٰ علیہ السلام آخری زمانے میں قیامت کے قریب آئیں گے یا نہیں آئیں گے؟ سوال ڈالے گا، سمجھے، تو جواب دیں گے آئیں گے۔ تو آخری میں کون آ رہی؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو آخری میں جو آئے وہ آخری نبی ہونا، سمجھے۔ آخری میں تو عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں، تو عیسیٰ کو آخری نبی کیوں نہیں مانتے؟ یہ سوال ڈالتے۔ یہ سوال کیوں پیدا ہوا ان لوگوں کو؟ ختم نبوت کا صحیح مفہوم، صحیح مطلب سمجھے نہیں۔ اب جو سمجھایا میں نے ویسا یہ لوگ سمجھے نہیں، جس کی بنا پر اب سوال ڈال رہے ہیں۔ تو جھٹ سے ہم لوگ اس کا جواب یہ دیتے نہیں، وہ بحیثیت امتی یا بحیثیت خلیفہ آ رہے ہیں، نبی بن کر نہیں آ رہے ہیں، بلکہ سمجھاتے۔ سمجھ رہے ہیں آپ لوگ؟ ہاں، خاص طور سے علماء کرام ہو، ائمہ کرام ہو، ایسا سمجھا دیتے۔ تو پھر سوال ڈالتا ہوں، کیا سوال؟ تو ان کی نبوت، کن کی؟ عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت چھن جائے گی کیا؟ سوال ڈالتا ہوں۔ دیکھو یہ بہت ہی نازک سوال ہے۔ اگر کوئی بولے نہیں ان کی نبوت نہیں رہے گی بولتے کافر ہو گئے بول دیتا، پکڑ لیتا۔ کیونکہ کسی بھی نبی کو نبوت دینے کے بعد اللہ تعالیٰ اس سے چھینتا نہیں، نبوت واپس نہیں لی جاتی، اس کو یاد رکھیں، عقیدے کا مسئلہ ہے۔ کسی بھی نبی کو، رسول کو نبوت و رسالت کے ساتھ سرفرازے جانے کے بعد اب اس کو واپس نہیں لیا جاتا، چھینا نہیں جاتا۔ نہیں، ان کی نبوت ان کو سلامت رہے گی بولتے۔ تو پھر سوال، تو پھر تو ایک نبی آ رہے ہیں آخر زمانے میں، پھر تو عیسیٰ علیہ السلام نبی آ رہے ہیں۔ دیکھو اب ختم نبوت کا صحیح مفہوم کے لحاظ سے دیکھیں تو عیسیٰ علیہ السلام پیدا نہیں ہو رہی، اور عیسیٰ علیہ السلام نبوت و رسالت کا دعویٰ بھی نہیں کر رہے۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عیسیٰ ابن مریم قیامت کے قریب دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی سفید منارے سے فجر کے ٹائم دو فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے، دو زرد چادریں پہنے ہوئے آسمان سے نازل ہوں گے، اقامت کہی جا رہی ہوگی، وہ مسجد میں داخل ہوں گے۔ اس زمانے کے لوگوں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فَعَرِفُوهُ، لوگو تم ان کو پہچان لینا۔ کن کو؟ عیسیٰ علیہ السلام۔
کن کو فرمایا؟ عوام کو، پبلک کو. دیکھو عیسیٰ علیہ السلام کو آنے کے بعد اپنا تعارف کرانے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی. اتنی علامتیں کھول کر صاف طریقے سے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا. اس زمانے کے لوگوں کو یہ کون ہے پوچھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. ان کو دیکھ کر وہ لوگ پہچان لیں گے یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. دیکھا آپ نے. اب اس کو آپ لوگ یاد رکھو ہمیشہ کے لیے. جس کو بھی ختم نبوت کے تعریف یہ بتا دینا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی کوئی رسول پیدا نہیں ہوگا، یا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب اللہ کسی کو بھی نبوت و رسالت کے منصب سے نہیں سرفرازے گا. دیکھو اسی وجہ سے عقیدۃ الطحاوی جو عقیدے کی کتاب ہے ہر عالمی کورس میں پڑھائی جاتی ہے، اس میں صاف یہ عقیدہ لکھا ہوا ہے. کیا بول کر؟ کل دعوتن، دیکھو ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ بعد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ کفر بالاجماع کفر ہے. ہر قسم کے. کیا مطلب؟ دیکھو کوئی تو دعویٰ کر رہا ذلی نبی کا، بروزی نبی کا، تابع نبی کا، امتی نبی کا، غیر تشریع نبی کا، الگ قسم کے دعوے کر رہے ہیں. تو پہلے سے ہی لکھ دیا گیا ہر قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ، یعنی شریعت والا ہی نہیں، غیر شریعت والا یا ذلی یا بروزی یا تابع یا امتی، کسی بھی قسم کے نبی ہونے کا دعویٰ بالاجماع کفر ہے. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة بنور هداه. جمال الوجود بذكر الإله وتصفو الحياة